غیر قانونی کال سینٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ. میں اس وقت آپ کو اسلام آباد سے رپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ کافی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے اسلام آباد کے اندر مالیاتی اداروں اور کاروباری جو ادارے ہیں ان کی آڑ میں غیر قانونی طور پر کال سینٹرز جو ہیں وہ نہ صرف چلائے جانے کا انکشاف تھا بلکہ سادہ لوگ شہری جو ہے ان کو لوٹے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے. اور اسی وجہ سے اسلام آباد کا جو ادارہ ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اس کی جانب سے G10 مرکز میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے اور اس کارروائی کے نتیجے میں 5 غیر ملکی باشندے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اس کال سینٹر کے اندر تقریباً 60 سے زائد لڑکے اور لڑکیاں جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے اور پنجاب کے دیگر اضلاع سے ہے. وہ نہ صرف کام کرتے ہیں بلکہ ان کو سادہ لوگ شہریوں سے رقم لوٹنے کے حوالے سے ملکی جو سالمیت ہے اس کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ان کو استعمال کیا جا رہا تھا. اور جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جو ٹیم تھی انہوں نے تمام تر جو ڈیوائسز تھی اور اس کے ساتھ جو لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور دیگر جو سامان تھا اس کو وہاں سے جو ہے وہ تحویل میں لیا اور ان 5 باشندوں کو جو ہے وہ اپنے سیل منتقل کیا. کیونکہ یہ آپریشن جو ہے وہ گزشتہ 3-4 ماہ سے جو ہے وہ جاری ہے اور اس آپریشن کو آپریشن گرے کا نام دیا گیا ہے. اور اب تک تقریباً 18 کارروائیاں کی گئی ہیں اور 18 کارروائیوں کے دوران 160 افراد جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اس گرفتاری کے دوران جو ہے وہ 11 غیر ملکی جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا جن میں 5 غیر ملکی خواتین جو ہے وہ بھی شامل ہیں اور پاکستانی 5 سہولت کار جو ہیں اس سارے آپریشن کے دوران اب تک وہ گرفتار کی گئی ہیں. جبکہ کاروباری جو عثمان ایک منٹ ٹھہریے گا. آپ ہمیں براڈ کو 3-4 ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں تاکہ عام شہری ذرا محتاط رہیں جو یہ ڈبہ سینٹر یا فراڈ یا جعلی جو کال سینٹر کے آڑ میں جو کیا جاتا ہے، مطلب کیا یہ لوگوں کو کاروبار میں پیسے لگانے کی ترغیب دیتے ہیں، کسی غیر ملک جانے کی ترغیب دیتے ہیں، کیا مثلا یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو سادہ لوگ شہری ہیں ان کو جو ان کے پاس اپنے پاکستانی ملازمین ہیں جو سہولت کار ہیں ان کی مدد سے سادہ لوگ شہری جو ہیں ان کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے وہ رابطہ کیا جاتا ہے اور غیر ملکی جو سمز ہیں ان کے ذریعے ان کے نمبر پر جو وہ رابطہ کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ یورپ سے بات کر رہے ہیں، امریکہ سے بات کر رہے ہیں یا دیگر جو خطے ہیں یہ وہاں سے بات کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا ڈونیشن جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. اور جو لوگ ان کے لالچ میں آ جاتے ہیں، ان کے جال میں آ جاتے ہیں، وہ ان سے مسلسل رابطہ کرتے ہیں اور رابطہ کرنے پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ رقم جو ہے وہ بھجوائی جا رہی ہے لیکن اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے مزید رقم جو ہے وہ آپ کو دینا ہوگی. اور اس طرح خطیر رقم جو ہے وہ سادہ لوگ شہریوں سے یہ بٹور لیتے ہیں اور بٹورنے کے بعد یہ رقم جو ہے وہ مختلف اکاؤنٹ سے بیرون ملک منتقل کی جاتی ہے. اس آپریشن میں ایک انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ مختلف جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کی مد میں یہ رقم جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کی جاتی ہے اور یہ رقم جو ہے وہ ملکی سالمیت کے لیے، ملکی جو دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے، مالیاتی نظام کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ مختلف جو کاروباری جو شخصیات ہیں ان کا سہارا لیا جاتا ہے. اور اس آڑ کے اندر یہ غیر قانونی طور پر جو کال سینٹرز ہیں یہ نہ صرف بنائے گئے ہیں بلکہ یہاں سے جو ہے وہ ملکی سالمیت کو مزید جو ہے وہ خطرہ عثمان بھائی یہ بتائیے کہ یہ تو اس حد تک نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ یہ ان کے پاس تو بینک اکاؤنٹس ڈیٹیل بھی ہوتی ہیں کہ بینک اکاؤنٹ نمبر اور اس بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام پتا ہوتا ہے. پھر یہ ایسے مینج کرتے ہیں کہ وہ نمبر جو ہے جو ڈسپلے ہوتا ہے موبائل پہ وہ آپ کے بینک کا نمبر ہوتا ہے، یونیورسل ایکسیس نمبر جو ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی سنا ہے کہ یہاں یہ کال سینٹر آپریٹ کرتے ہیں. دیکھیں ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جب یہ سادہ لوگ شہریوں سے رابطہ کرتے ہیں، رابطہ کرنے کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک خفیہ پاسورڈ جو ہے جو صرف آپ کے نمبر پر آیا ہے وہ پاسورڈ ہم سے شیئر کیا جائے. وہ پاسورڈ شیئر ہونے کے بعد آپ کے تمام سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو ہیک کر کے تمام تفصیلات جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہیں. زیادہ تر جو شہری ہیں وہ ان کے جال میں پھنسنے کے بعد اپنی تمام جو خفیہ جو معلومات ہیں جو کسی سے شیئر نہیں کی جانی چاہیے تھی، بینک اکاؤنٹ جب آپ اوپن کرواتے ہیں اس وقت کی بھی بینک کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تفصیلات ہیں یہ آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی. سادہ لوگ شہری نہ صرف وہ تفصیلات شیئر کرتے ہیں بلکہ اپنا جو پن ہے، جو پن کوڈ ہے وہ بھی ان سے شیئر
شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ لالچ میں آنے کے بعد ان کی تمام تر جو چیزیں ہیں، تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہیک کر لیے جاتے ہیں اور مختلف جو لوگ ہیں ان سے یہ رقم انہی اکاؤنٹس کے اندر جو فیک اکاؤنٹس ہیں نہ صرف وہ بنانے کے بعد ان رقم کو وہاں پر منتقل کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جو ان کے اپنے ملازمین ہیں ان کا سہارا لیا جاتا ہے، ان کے سمز استعمال کی جاتی ہیں، بیرون ملک سے یہ سمز منگوائی جاتی ہیں اور یہ جو سمز ہیں پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر صرف انہی کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ عثمان یہ بتائیے کہ یہ جو عثمان مجھے ایک بات بتانا، آپ نے اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے یقیناً دیکھا ہے، آپ کی گفتگو بتا رہی ہے آپ اس کو بہت سنجیدگی سے فالو کر رہے ہیں اسٹوری کو۔ اب یہ مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں 60 سے زیادہ پاکستانی بچے اور بچیاں بھی اس میں اب گرفتار ہوئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت ان بچوں کی سمجھ رہی ہوگی، بچیوں کی اور بچوں کی، کہ وہ ایک گھناؤنے اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہیں، یا اس میں جو غیر ملکی ہیں وہ انہیں یہ جھانسا دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ کوئی جائز کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے ان کا اپنا بڑا ایک مضبوط قسم کا جو نیٹ ورک ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اسی نیٹ ورک کے نتیجے میں مختلف یونیورسٹیز سے یا تعلیمی اداروں سے جو اپنی ڈگریز جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد وہ اسی نیٹ ورک کا حصہ بنتی ہیں اور ابتدائی طور پر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ای کامرس یا آن لائن جو کاروبار ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو وہ کوئی پروڈکٹ جو ہے اس کو سیل کیا جا رہا ہے اور جب وہ اس نیٹ ورک کے جھانسے میں آتے ہیں ان کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر پاکستانیوں کے ساتھ ہی فراڈ کیا جا رہا ہے اور پاکستانیوں سے فراڈ کرنے کے لیے پاکستانیوں کا ہی کندھا استعمال کیا جا رہا ہے اور مختلف جو پاکستانی ہیں وہ اس میں سہولت کاری کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ 18 جو مختلف کاروائیاں کی گئی ہیں، ان کاروائیوں کے دوران جو ہے وہ 5 غیر ملکی خواتین سمیت اب تک جو ہے وہ تقریباً 17 کے قریب لوگ جو ہے گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں 3 جو ہے وہ پاکستانی سہولت کار بھی شامل ہیں۔ لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ 4 مختلف ایسے کال سینٹر تھے جو مختلف کاروباری جو شیلٹر ہے اس کے نیچے کام کر رہے تھے اور بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ کسی کاروبار کے حوالے سے یا کسی پروڈکٹ کو فروخت کرنے کے حوالے سے یہ کاروبار کیا جا رہا ہے، لیکن نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے یہ ملک بھر کے اندر جو ہے وہ آپریشن شروع کیا گیا ہے اور اس آپریشن کو بہت شکریہ۔ ایک تو ٹیکنیکل جو چیز ہے نا، بہت بہت شکریہ۔ موبائل بینک ایپ استعمال، وہ بڑا آسان سا، آپ بینک ایپ استعمال کیا آپ نے اور وہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، آپ کبھی بھی اپنی انفارمیشن موبائل پہ کسی سے شیئر نہیں کریں گے۔ اگر آپ سے بینک ایپ نہیں چل رہی تو آپ ڈائریکٹ بینک جائیے۔ کال سینٹر کے پاس بڑا آسان سا ٹول ہوتا ہے کہ یا تو وہ آپ کو فون کر کے بینک ایپ ہیک کر لیتے ہیں یا آپ کو ایک میسج بھیج کے وہ پن آپ سے مانگتے ہیں، پورا آپ کا موبائل ڈیٹا اٹھا لیتے ہیں۔ سادہ لوگ پاکستانیوں کی عثمان بات کر رہا تھا سر، میری بیگم صاحبہ ماشاءاللہ امریکن سکول بینکاک کی پڑھی ہوئی ہے، ان کا ہیک ہوتے بچا۔ ہاں مجھے پتا ہے، بٹ یہ بہت